نوح علیہ السلام جو 950 سال اللہ کی دین کی توحید کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، اس کے باوجود بھی لوگوں نے پتھروں سے اتنا مارا کرتے تھے، پتھروں کے اندر وہ چھپ جاتے تھے، اتنے پتھر آپ کو کھانی پڑتی تھی۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے، پھانسی کے تختے پر لٹکانے کی کوشش کی گئی، اور یہ وہ دنیا ہے جہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسے سچے اور صادق پیغمبر کو کپڑے نکال کر ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ یہی وہ دنیا ہے جس میں آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، ہر طرح سے آپ کو پریشان کیا گیا۔ نہ ظالموں نے دن دیکھا، نہ رات دیکھا، نہ انفرادی دیکھا، نہ اجتماعی دیکھا، ہر حالات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا اور ان پر ظلم کیا گیا۔ یہی وہ دنیا ہے جس دنیا نے جگر گوش رسول، پھول بطول، امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اور ان کے آل و اولاد کو شہید کیا گیا۔ یہ وہ دنیا ہے، دار الاسباب ہے، امتحان گاہ ہے، آزمائشوں کا مقام ہے۔ انبیاء کرام نے بھی دوچار ہوئے، صحابہ کرام نے بھی دوچار ہوئے ان چیزوں سے۔ یہ وہ دنیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے ہی سے اس کا علم تھا، کیوں نہ ہوتا جو آقا مدینی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر، منبر و محراب میں بیٹھ کر قیامت کی پیشن گوئی دینے والے، حشر کے حالات بتانے والے، جنت اور جہنم کے نظارے اور مشاہدے کا ذکر کرنے والے اپنے حسین نواسے کے بارے میں کیوں نہ آپ ان کو علم بتایا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہونے والے تمام حالات کا علم ان کو تھا، حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ قرآن کہتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، میرے محبوب آپ کہہ دو اب حق آ گیا ہے، اب سچائی آ چکی ہے، اب باطل کو مٹنا ہے، جھوٹ اور غلط کو مٹنا ہے۔ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور جو باطل ابھرتا ہے یہ مٹنے ہی کے لیے آتا ہے۔ اسلام کی تاریخ گواہ ہے، کامیابی اور کامرانی اور فتح جو ہوئی ہے وہ حق پر رہنے والوں کی ہوئی ہے۔ وقتی طور پر تھوڑے وقت کے لیے کچھ حالات کا سامنا کیے ہو، کچھ تکلیفیں آئے ہو، لیکن بعد میں جو زندہ ہوا، بعد میں جو کامیاب ہوا وہ حق کا راستہ ہی ہے۔ باطل کبھی جو ہے نیست و نابود ہوا ہے، مٹ کر ہوا ہے باطل۔ آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اسلام کی تاریخ میں حق جو ہے ابھرا ہے، حق کا زوال ہوا ہے، حق کی کامیابی ہوئی ہے، انصاف کی جیت ہوئی ہے، نا انصافی اور باطل اور جھوٹ اور ظالموں کا حشر بھی تباہ اور برباد ہوا ہے، نیست و نابود ہوا ہے، ان کے نام و نشان مٹا دیے گئے ہیں۔
حضرت آدم علیہ السلام حق لے کر آئے، ان کے مقابلے میں شیطان کھڑا ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں ظالم و جابر نمرود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ظالم فرعون، اتنا بڑا ظالم جو 70,000 نو مولود بچوں کا وہ قاتل ہے، فرعون کھڑا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حق لے کر آئے، آپ کے خاندان کے لوگ آپ کھڑے ہو گئے مقابلے میں۔ صحابہ کرام اسی مشن کو آگے بڑھا رہے تھے، صحابہ کرام کے دشمن کھڑے ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسی دین اور اسلام کی بقا کی خاطر آپ نے قدم کو آگے بڑھایا تو یزید اور ابن زیاد آپ کے مقابلے میں آ گئے۔ یہ تاریخ شاہد ہے، جہاں حق ہوتا ہے وہاں باطل، وہاں جھوٹ ضرور سر اٹھاتا ہے، لیکن اسے مٹنا ضرور پڑتا ہے۔ یہی کچھ حالات اور واقعہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ کربلا کا واقعہ تو ہم سنیں، لیکن پیغام بھی دیکھیں، پیغام بھی سنیں۔ اصل جنگ کس وجہ سے اور کن معاملات سے شروع ہوئی تھی؟ جب یزید کے قاصد حضرت حسین کے پاس گئے تھے یہ پیغام لے کر کہ یزید جو ہے امیر المؤمنین بنے ہیں اور خلافت ان کے ہاتھ میں ہے، بادشاہی ہے، وہ حکومت کر رہے ہیں، انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ تمہیں بھی ان پر بیعت کرنی ہے، ان کو اپنا امیر تسلیم کرنا ہے۔ ذہن میں ہمیں یہ بات رکھنا ہے کہ کبھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت کی لالچ نہیں تھی، سرداری کی حرص نہیں تھی، جاؤ جلال اور کرسی کی بادشاہی کی کبھی آپ کو آرزو اور تمنا نہیں تھی، ان کو ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پیشن گوئی دی تھی کہ آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، آپ کے خاندان اور آپ کے گھرانے کو جام کوثر عطا کر دیا گیا۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جام کوثر ان کے حق میں دے دیا ہے، ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سردارن ہے۔ سب کچھ ان کے پاس ہونے کے باوجود بھی لیکن آپ کو فکر اور ایک تڑپ تھی تو آپ کے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لا کر امت میں پہنچائے ہوئے دین اور آپ کے سنت طریقوں کی تھی۔ حضرت امام حسین کو یہ بات کا علم تھا کہ یزید جو ہے خلیفہ بن گیا ہے، لیکن وہ حکومت چلانے کے لائق نہیں ہے، وہ اس کا اہل نہیں ہے، کیونکہ کچھ بڑی ذمہ داری لائق انسان کو سونپی جاتی ہے، کچھ کام کرنے کے قابل انسان کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی اس کا نااہل ہے، اس کا کوئی اسے علم نہیں، اس کے بارے میں اس کی طاقت نہیں ہے، تو ایسے انسان کو حکومت تو کیا کوئی ذمہ داری نہیں سونپی جاتی ہے۔ شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے، اگر حکومت کی کرسی پر نااہل، ناعلم، جاہل لوگ، ظلم کرنے والے ایسے اگر ہیں تو سارے انسانیت کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اس کے خلاف جنگ بھی کریں، ایسے لوگوں کو ہٹا کر جو ہے قابلیت انسان کے ہاتھ میں حکومت سونپی جائے۔
یہ حضرت امام حسین کی سوچ تھی کہ یزید کی حکومت میں جو ہے لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے، گناہ ہو رہا ہے، جھوٹ، غیبت، شکایتیں، گلے شکوے کیے جاتے ہیں، لوگ شراب پیتے ہیں، نافرمانیاں اللہ کی ہوتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور وہ اس پر کام بھی نہیں کر رہا ہے، اس لیے یہ حکومت چلانے کا نااہل ہے۔ اور حاسدوں سے آپ نے کہا تھا کہ میں جا کر خود اس سے ملاقات کر کے یہ مسئلہ حل کر لوں گا۔ آپ کی تمنا اور تڑپ جنگ کرنے کی نہیں تھی۔ صحابہ کرام نے آپ کو روکا اور کہا کہ حضرت آپ کو پتہ نہیں کہ کوفی لوگ، وہاں کی قوم، وہاں کے لوگ جو ہے بڑے بے وفا اور غدار ہیں، دھوکے سے بلاتے ہیں، جان نکال لیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل بھی وہی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل بھی وہی ہیں۔ آپ جانتے تھے، آپ نے کہا کہ میرے غم خواروں، میرے ہمدردوں، مجھے اس بات کا علم ہے، لیکن یہ آخر انتہائی وقت ہے۔ اگر آج حسین اپنے نانا کی دین کی حفاظت کے واسطے نہیں نکلے گا تو میرے اہل بیت کے گھرانوں کی آن چلے جائے گی اور تمہارے اندر سے دین مٹ جائے گا، اور میری غیرت کبھی گوارا نہیں دیتی کہ میرے نبی، میرے نانا کا لایا ہوا پاکیزہ دین مبارک مٹا جائے میرے آنکھوں کے سامنے اور میں ایسے لوگوں کو خلیفہ مان کر بیٹھ جاؤں۔ آپ نکلے ہی تھے دین کی خاطر، حق کو لے کر، ظلم کو مٹانے کے واسطے، برائی کا خاتمہ کرنے کے واسطے، برے لوگوں کو سمجھانے کے واسطے، لیکن یزید نے ابن زیاد کو گورنر بنا کر کوفے کا، اور اس نے اس کے اپنے کمانڈروں کے حوالے معاملہ کر دیا نا۔ سارا معاملہ جو واقع کربلا ہوا وہ اس حالات پر، اس مشن اور مقصد پر پیش آیا۔ ایک بات ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے، جو آج دنیا کے حالات چل رہے ہیں ہمارے سامنے، جو مسلمانوں کی زندگی ہے، گھر کو لے کر، پراپرٹیوں کو لے کر، زمینوں کو لے کر، مال اور دولت کو لے کر، کھیت اور باغات کو لے کر، رشتہ داری، خاندان، محبتیں اور الفتوں کو لے کر، دوستیوں کو سامنے لے کر جو آج ہمارے جھگڑے، ہمارے فساد، ہماری جنگیں، ہماری نااتفاقیاں ہو رہی ہیں، اس سے اور حضرت امام حسین کے اس معاملے کو بہت بڑا فرق ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو لٹا دیا، شہید کروا دیا، اپنے گھرانے والوں کو شہید کروا دیا، لیکن نانا جان کے دین کی خاطر آج مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اسلام اور دین کی بقا اور اس کی حفاظت کے واسطے جب وقت پڑے تو مسلمانوں کو قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ آج کیا حالات نہیں چل رہی؟ اسلام پر انگلی اٹھانے والے، زبان کھولنے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے آج بھی چل رہے ہیں، لیکن ہمارے سروں پر جو نہیں رینگتی، کیونکہ ہمیں خود اپنے معاملات، اپنے جو ہے حالات سدھارنے میں، اپنی دنیا کی بسی بسانے میں ہی ہمیں فرصت نہیں رہی، تو ہمیں دین اسلام پر کہاں روشنی ڈالیں گے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن اور عظمت اور شان کے مقابلے میں کیا ہو رہا ہے ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے۔ کئی ہفتوں سے، کئی دنوں سے یہ ایک کتیا قسم کی عورت جس کا نام نازیہ الہی خان ہے، سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ جگہ بر جگہ جو ہے ریلی نکال رہی، جلوس نکال رہی، ہر شہر کے پولیس اسٹیشنوں کے اندر جا کر FIR درج کروا رہے ہیں،
لیکن حکومت بھی وہی ہے، لوگ بھی وہی ہے، اس کا کچھ نہیں بن پا رہا ہے۔ لیکن کہنا یہ ہے کہ اکثر حصے کے، اکثر مقامات کے مسلمانوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے، کیونکہ اپنی پریشانی ہی بہت پڑی ہے دنیا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اپنی جان کوئی معنی نہیں رکھتی، اپنا جو ہے دولت اور مال کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جب ہمارے نبی کی بات آتی ہے تو ہم قربان اور ہمارا سارا گھرانہ قربان کر دینا چاہیے۔ جگہ بر جگہ حکومت کے اس کے خلاف جو ہے حکومت سے عرضیاں دائر کی جا رہے ہیں، لیکن کہتے وہی ہے نا، ہاتھی کے دانت دکھانے کے الگ اور چبانے کے الگ ہے۔ حکومت بھی انہی کی ہے، گستاخی کرنے والے بھی انہی کے لوگ ہیں۔ اب لوگوں کی تسلی کی خاطر کیا کرتے ہیں، کچھ دنوں کے واسطے اٹھا کر جیل میں بند کرتے ہیں، بعد میں ٹھنڈے مسلمان ہونے کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جان بخشنی نہیں چاہیے، ختم دنیا ہی سے ہی کر دینا چاہیے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین اور اسلام کے واسطے شہید ہو جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، وہ دنیا کی نظر میں شہید ہو گئے، اللہ کی نظر میں پھر سے زندہ ہو گئے۔ اور کوئی غم، کوئی ماتم زندے لوگوں کے واسطے منایا نہیں جاتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین مر گئے، ماتم کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ حسین پھر سے زندہ ہو گیا۔ انہوں نے اپنی جان کو نذرانے پیش کر کے اسلام اور دین کو زندہ کر کے چلے گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو دوستوں، بزرگوں، یہ دین اور یہ اسلام اتنا آسان نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ آزمائشوں سے، حالاتوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو پریشانیاں آئیں گی ضرور۔ یہ نہیں سوچنا کہ میں نماز پڑھتوں نا منجج کی تکلیف آ رہی ہے۔ اگر ہم سچ بول رہے ہیں، حلال روزی کما رہے ہیں، ایمانداری اور امانت داری اور سچائی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ پریشانیاں آئیں گے، مصیبتیں آئیں گے۔ کبھی مسلمان یہ نہیں سوچنا کہ ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا۔ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ڈرا کر، تمہارے جانوں کو تکلیف پہنچا کر، تمہارے کھیت اور باغات اور فصلوں کی تباہی دیکھ کر، اس میں نقصان پہنچا کر اور بیماری دیکھ کر، یہ سارے چیزوں کو دیکھ کر آزماتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کس حد تک صبر کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حسین والا صبر ہمارے اندر آ جائے، حسین والا صبر ہمارے اندر آ جانا چاہیے۔ کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دولت قدہ گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ حضرت حسین کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ فاطمہ کیا تکلیف ہوئی ہے بچے کو؟ کس نے کیا کیا ہے؟ کس نے ستایا ہے؟ کیوں رو رہا ہے؟ کیا تجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ حسین کا رونا مجھے رونا منگا دیتا ہے؟ اس کی تکلیف مجھے تکلیف ہوتی ہے، اسے آگے چل کر اور مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا، مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور آپ نے خواب بیان فرمایا کہ فاطمہ میں نے خواب دیکھا کہ اپنے خواب کے اندر ایک سفید رنگ کا کتا ہے جو میرے اس نواسہ حسین کے خون کو وہ چاٹ رہا ہے۔ اس کے تعبیر اجلا سفید کتا کون تھا؟ وہی شمر ذی الجوشن تھا،
جس نے حضرت امام حسین کو شہید کیا تھا۔ اس سارے باتوں کا علم ہونے کے باوجود بھی آپ ہمت اور استقلال کے پہاڑ بنے رہے، ظالم کا کبھی ساتھ نہیں دیا، جھوٹ کا کبھی ساتھ نہیں دیا، دھوکہ دینے والے، ظلم کرنے والے، لوگوں کو ستانے والے ظالم حکومت کے آگے آپ نے سر نہیں جھکایا، اپنی گردن کو کٹا کر اس بات کا ثبوت دیا کہ حق کے واسطے اپنی جان قربان کر دینا، ناحق کے لیے کبھی سر نہیں جھکانا۔ ہمارے ایمان اتنا کمزور ہے، آج مسلمانوں کا ایمان کا سودا ہوتا ہے۔ آج ہم حسین کے نام لینے والے، حسین کے دامن تھامنے والے مسلمان، ان کا نام لے کر محبت میں زندگی گزارنے والے، ہمارا ایمان آج اتنا کمزور ہے کہ ہر کوئی آج مسلمان کو خرید سکتا ہے، ہر کوئی دشمن سیاست دان خرید سکتا ہے۔ 4 دن کبھی اس دشمن پارٹی میں ایک مسلمان، کبھی 4 دن اس دشمن پارٹی میں رہتے ہیں۔ مسلمان کے ایمان کا، ان کی ضمیر کا سودا ہو رہا ہے۔ آج کے مسلمان یہ ہیں، کمزور ایمان ہے ہمارا۔ وہ حسین شہید ہو کر بھی زندہ ہو گئے، ہم زندہ رہ کر بھی ہمارے ضمیر کو بیچ کر ہم جی رہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب حسین کے شہید ہونے کے بعد، ان کے ٹکڑے ہونے کے بعد گھوڑوں نے ان کے بدن پر دوڑ لگا رہے تھے، آپ کھڑی ہو گئی، مدینے کی طرف آپ نے چہرہ کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتی کہ واہ ابا محمد، کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نانا جان، آپ جس کے بارے میں کہا کرتے تھے، آپ جسے زیادہ چاہا کرتے تھے، چاہت رکھتے تھے، وہ آپ آج جو ہے آپ کا نواسا، آج وہ دلہا بن چکا ہے، اس کی بارات ہو چکی ہے، اس کے بدن سے نکلی ہوئی بوٹی اس کا ہار بن چکا ہے، اس کے بدن سے نکلا ہوا خون اس کی مہندی بن چکی ہے۔ بڑے ایسے درد مانا الفاظ کا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیغام تھا جو نانا کے پاس پہنچا رہی تھی۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے، جنہوں نے اہل بیت کو شہید کیا بے رحمی کے ساتھ، انہوں نے حضرت زینب کے اس پیغام اور آہ گلا و گزاری کو سن کر ان ظالموں کے آنکھ میں بھی پانی آ گیا، وہ خود بھی رو پڑے۔ کتنا مظلومانہ واقعہ پیش آیا، شاید ہی اسلام میں اس سے پہلے کوئی گزرا ہو، اور شاید ہی کبھی قیامت تک ایسا واقعہ گزرا گا۔ تو دوستوں، بزرگوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس سارے معاملے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد مجاہد کو اور ایک کسی کو کھڑا کیا، اور سارے لوگوں کا جو ہے ایک ایک کر کے چن چن کر بدلہ لیا گیا۔ یزید کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، یزید بن معاویہ، یزید کا بیٹا معاویہ تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خطرناک بیماری میں مبتلا کر دیا تھا، اور اسے بلا کر یزید نے کہا بیٹے سے کہ اب تو اس کا حکومت کا ذمہ دار اور سردار اور خلیفہ ہے، اور اس قوم کی رہبری تیرے ہاتھ میں میں تجھے سونپنا چاہتا ہوں۔ تو لکھنے والے علماء کرام نے لکھا ہے، یزید بن معاویہ نے کہا کہ کیا چیز ہوتی ہے، کبھی ہم نے حقیقت کو نہیں سمجھا، تھوڑا سا مال دولت ہماری ساری دنیا ہے، تھوڑی سی زمینیں ہمارے جینے مرنے کا ساز و سامان ہم سمجھتے ہیں، دنیا کی چیزوں کی قدر ہمیں سمجھ میں آ گئی، لیکن حق اور ناحق ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ یزید کے بیٹے معاویہ نے کہا کہ تمہاری حکومت، تمہاری سلطنت، تمہارے محلات پر جس اہل بیت کے ناحق خون کے جو ہے دھبوں کا ملزم سند لگا ہو، یہ نام بیٹھا ہو کہ حسین کے گھرانے کو قتل کر کر جو ہے آپ کی حکومت بنی ہے، ایسی حکومت کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔
ایسی بادشاہی اور ایسی سرداری کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس نے گھر کو تک چھوڑ کر مرنے کی حالت میں باپ کو تک چھوڑ کر نکل کر چلا گیا۔ اس کی ذہن میں، اس کی عقل میں حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ حق کہاں تھا اور باطل کہاں تھا، ظالم کہاں تھا، مظلوم کون تھے، اس کو سمجھ میں آ گیا تھا۔ حضرت زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے علی، جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، 20 پر 3 سالہ عمر تھی ان کی، بڑے بیماری میں تھے وہ۔ واقع کربلا کے وقت میدان میں خیموں سے باہر نہیں نکل سکے تھے، پورا معاملہ گزر چکا، عورتیں اور بچوں کے ساتھ زین العابدین بچ گئے تھے، دوسرے کوئی مرد نہیں بچے تھے، سب کو شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد 40 سال تک زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی گزاری، 60 پر 3 سال کی انہوں نے زندگی گزاری۔ لیکن جب کبھی جو ہے بازار سے گزرتے تھے، راستوں سے گزرتے تھے، گوشت کے دکانوں والوں نے اپنے چاقو اور چھری چھپا کر رکھ دیتے تھے، گوشت پر کپڑے ڈال کر چھپا دیتے تھے، یہ سوچ کر کہ کہیں زین العابدین کو وہ واقعہ پھر سے یاد نہ آ جائے۔ اب ساری زندگی جو ہے کبھی ایک بار بھی مسکرائے نہیں، یہ تھے حسین کی اولاد، روتے رہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ جو ہے ساری زندگی مسکرائی سو ہمیں دیکھے نہیں، کبھی افسوس اور روتے ہوئے ہم نے آپ کو دیکھا ہے، ایسا کیا معاملہ ہے؟ تو سنو، زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یعقوب کے ایک بیٹے یوسف نے گم ہو گئے تھے، 40 سال تک یعقوب علیہ السلام روتے رہے، ان کے آنکھوں کی بینائی چلے گئی، بعد میں یوسف مل گئے، میرے گھرانے سارا میرے آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا گیا، اور میں روؤں نہیں تو پھر کیا کروں، میرے آنکھوں سے آنسو نہیں آئیں گے تو پھر کیا کروں، میں کیسے مسکراؤں، میرے آنکھوں کے سامنے میرے پورے گھرانے کو شہید ہوتے ہوئے میں نے دیکھا۔ اور حسینی گھرانے کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اوروں کی محبت کو دل میں بساتے ہیں، لوگوں کی خدمت کیا کرتے ہیں، اور آپ کی چاہت، قوم کی ساری چاہت اپنے دلوں میں ہوا کرتی ہے۔ آپ کی وفات کے بعد غسل دینے والوں نے دیکھا کہ ان کے جو ہے کندھوں کے اوپر مشکیزیں اور لوٹوں کے نشان بیٹھ چکے تھے، جبکہ اتنا سارا پانی وہ اپنے گھر کو نہیں لایا کرتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد کچھ دنوں کے بعد کچھ ضرورت مند کمزور اور بوڑھی عورتیں، بوڑھے لوگوں کے گھروں میں پانی کی تکلیف آ گئی۔ ان لوگوں کو پوچھنے پر معلوم ہوا کہ نہ جانے کون شخص تھا، رات کے اندھیرے وقت میں ہمارے گھروں میں آ کر پانی بھرا کرتا تھا، لیکن کچھ دنوں سے اب ہمارے گھر میں پانی نہیں رہا۔ تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ وہ زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو راتوں میں جا کر چھپ کر لوگوں کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے، لوگوں کے گھروں میں پانی بھرا کرتے تھے۔ کہنے کو بہت سارے واقعات اور مثالیں ہیں، لیکن ہمیں حقیقتوں کی بہت ضرورت ہے۔ کربلا کا پیغام یہ ایک شہید کا واقعہ ایک غم کرنے اور افسوس کرنے کا نہیں، بلکہ ایک پیغام ہے امت مسلمہ کو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزیدیت کو ختم کر کے ہمارے تک پیغام پہنچا کر گئے ہیں کہ ظالم کا ساتھ نہ دو، ظلم بھی نہ سہو۔ ظالم کا ساتھ دینا ظلم کو سہنا ہے، ظالموں کے آگے سر نہیں جھکانا ہے، غلط کو ساتھ نہیں دینا، جھوٹ کو ساتھ نہیں دینا، سچائی اور ایمانداری اور حق کے واسطے زندگی گزارنا، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے۔ اگر آج ہم حسینی ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، حسین کے نام کا دامن تھامنے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت، چاہے ماں کا لال کتنا بھی بڑا بہادر کیوں نہ ہو سامنے والا، اگر وہ غلط ہے، اگر وہ جھوٹ ہے، وہ ناحق ہے،
تو ہمیں جو ہے کہنے کی ضرورت پڑے گی، اس کے مقابلے میں حق کو لے کر رہنا پڑے گا، کبھی ناحق کا ساتھ نہیں دینا، کبھی ظالموں سے ڈرنا اور گھبرانا نہیں ہے۔ ایک بار جان جائے گی، جو حق اور اللہ کے واسطے جائے گی وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی، لیکن ظلم کر کر، برائی کر کر، ناحق کے واسطے حرام حلال کی تمیز کیے بغیر مسلمان زندگی گزار کر مر جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور اس کی پھٹکار اور اس کے عذاب کا ایسے لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بلکہ سارے امت مسلمہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسا صحیح معنوں میں ان کا پیغام پہچان کر ان کا دامن تھامنے اور ان سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں سنی ہوئی باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔